سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت امپورٹنس ہے تجوید کی۔ کیوں امپورٹنس ہے، میں کیوں آپ کو یہ مد کا رول کروانا چاہ رہی ہوں؟ کیونکہ دیکھیں رمضان میں سب تلاوت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بلا وجہ کسی بھی لیٹر کو لمبا کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ، اور تیز پڑھنے کے چکر میں جہاں جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے، مد کرنی ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں حرام درجے کی ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں۔ اس میں سے ایک ہی میجر غلطی ہے جس کو کھڑا زبر کو بھی نہیں لمبا کرتے، کھڑی زیر کو بھی نہیں، الٹا پیش کو نہیں، اس کے علاوہ جو اس کے آلٹرنیٹ ہے، اگر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، اس کو بھی نہیں دیکھتے، امپورٹنس ہی نہیں دیتے، اتنی تیزی سے قرآن پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جن لوگوں کو تجوید آتی ہو تو وہ کیسے قرآن پاک تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ ان سارے رولز کو فالو کرنا شروع کریں اور اس پر مد کریں، اخفا کریں، غنہ کریں، تو کیسے اتنی تیزی سے ایک دن میں 10 پارے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ٹائم کیسے مینیج ہو سکتا ہے اگر آپ تجوید کے سارے رولز کو فالو کر رہے ہیں؟ تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اور کتنا اچھا پڑھیں۔ اور یہ تو اصول ہے قرآن کی تلاوت کا کہ آپ نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ سپیڈ تو اس کے لیے کوئی ایسی کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ پڑھنا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن میں آپ لازمی اتنے سپارے کریں، کوئی اس طرح والا معاملہ نہیں ہے۔ جتنا پڑھیں اس کو اچھا پڑھیں اور اس پر آیات پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ اگر رمضان آیا، موقع ملا تو اس چانس کو اویل کریں، ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو تجوید کو جانتے ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، جو آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کو وقت دے سکتے ہیں، ان کو ڈھونڈیں ان لوگوں کو۔ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک۔ باقی جو مد کے جو اس کے علاوہ جو مد کے ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ نے لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہاں پر لمبا کرنا ہے اور کہاں پر لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک نمبر 1 میں آپ کو کروانے لگی ہوں۔ اچھا، اس کے لیے شارٹ ایک ورڈ ہے، اس کو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ یاد رکھنا مشکل ہوگا کہ الف سے پہلے زبر آئے گا تو میں نے جو اپنی آواز ہے اس کو 2 کاؤنٹس تک لمبا کرنا ہے۔ 2 کاؤنٹس کا مطلب ہوتا ہے اتنا لمبا کرنا کہ میری 2 فنگرز اوپن ہو جائیں، جیسے یہ والا ورڈ ہے مانا مانا، ٹھیک ہے، میں نے اتنا لمبا کیا، 2 کاؤنٹس میں نے ٹوٹل لینتھ دی اپنی آواز کو، اور اتنا لمبا کیا کہ میری 2 فنگرز اوپن ہو جائیں، تو آپ اس کو 2 کاؤنٹس یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کہاں کہاں میں لمبا کروں گی؟ اب دیکھیں، یہ سمپل سا ورڈ ہے، اس کو یاد رکھیں گے تو یہ رول آپ کا اس میں کور ہو جائے گا۔ کون سا لفظ ہے؟ نو ہی ہا، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ہا گلے کے سینٹر سے نکلتا ہے۔ اگر آپ اس کو بھی ہا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن پاک میں حروف کو بھی بدل دیا ہے۔ آواز کے ڈفرنس سے ہی تو ہم نے بتانا ہوتا ہے نا کہ ہم کون سا ورڈ بول رہے ہیں۔ اگر آپ حروف کو ہی ٹھیک نہیں بولیں گے، اس کے جہاں سے اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ حروف بھی بدل رہے ہیں، اور جب حروف بدل دیں گے تو لفظوں کا مطلب بدل دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، کتنا؟ 2 کاؤنٹس، نو نو، ٹھیک ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، نو ہی ہا، ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ تو بہت شارٹ پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کو پورا پڑھیں گے، 2 کاؤنٹ اس کی لینتھ ہوگی، نو ہی ہا، ٹھیک ہے، اس کو ایسے کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایگزامپلز ہیں یہاں پر جس سے آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ انفیکٹ میں آپ کو قرآن پاک سے ہی دکھا دیتی ہوں، چلے میں آپ کو نا سورۃ الفاتحہ میں سے دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پر مد کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ 2 کاؤنٹ مد یہ لازمی کرنی ہے آپ نے، اور اگر آپ ایسے کریں نا کہ جہاں جہاں پر آپ کے پاس کھڑا زبر ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیا کریں، یہاں بھی کھڑا زبر ہے، یہاں بھی میں نے 2 کاؤنٹ لینتھ کرنی ہے، یہاں بھی میں نے 2 کاؤنٹ لینتھ کرنی ہے، یہ بھی کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی آپ ایکسرسائز کریں گے نا اور پھر پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہاں پر لمبا کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیسے لمبا کرنا ہے، یہ دیکھیں، للہ، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، اس کو لمبا کرنا تھا، للہ رب العالمین، ایسے نہیں، تیزی سے نہیں پڑھتے اس کو، قرآن ایسے نہیں پڑھ سکتے نماز میں
اور تلاوت میں ہم ایسے نہیں کر سکتے، نہیں ایسے کریں گے نا، یہ حرام درجے کی غلطی ہے اگر آپ کھڑی زبر کی جو لینتھ ہے اس کو ڈراپ کر رہے ہیں، کھڑی زیر کی لینتھ کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر، میں نے پڑھایا ہے نا، نوحیہا، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ اس کی ٹوٹل لینتھ 2 کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس کو کتنا لمبا کروں گی؟ یس 2 کاؤنٹ میں لینتھ دوں گی۔ کیسے دوں گی؟ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ رب العالمین، یا ساکن سے پہلے زیر، مین، عالمین، ایسے نہیں کرنا، عالمین، سکون کے ساتھ 2 کاؤنٹ اس کو لینتھ دیں۔ لینتھ دیں گے تو تلاوت میں خوبصورتی آئے گی۔ کھڑا زبر، اس کو بھی لینتھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے لینتھ دینی؟ مالکی، مالکی نہیں کہنا، مالکی، مالکی، 2 کاؤنٹ اس کی لینتھ ہے۔ کھڑا زبر ہے، یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر، یہ بھی مد ہے، یہاں پر اس کو لینتھ دینی ہے۔ دین، یوم الدین، یہ دیکھیں مل گیا، الف سے پہلے زبر۔ الف کی نشانی یاد رکھنی ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی الف کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، یہ خالی ہے، الف سے پہلے زبر، اٹ مینز اس کو لمبا کرنا ہے۔ ایا کا نہیں پڑھنا، ایاکا، ایاکا، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ملی ہے نا آپ کو ایگزامپلس، سورہ فاتحہ سے ہی مل گئی ہیں، دیکھا آپ نے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر اس کو لینتھ نہیں دیں گے، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، نشانیاں ڈھونڈیں قرآن پاک میں، سورہ فاتحہ میں ہی ڈھونڈ لیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو لینتھ دیں، اس کی ٹوٹل لینتھ 2 کاؤنٹس ہے، اس کو یاد رکھیں، ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے آئے گی آپ کی تلاوت میں خوبصورتی۔ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔